بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کال کی ویڈیو کے بعد ایک سوال مجھے بڑی کثرت سے پوچھا گیا کہ پھر تقدیر کیا ہے؟ آخر تقدیر کا ورڈ قرآن میں بھی یوز ہوا ہے اور احادیث میں، اور تقدیر سوسائٹی میں بھی مستعمل ایک لفظ ہے، تو میں آج اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ تقدیر قدر، اسیس کرنا، انتظامات کرنا، قدر و قیمت لگانا۔ میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہوٹل میں ایک مینیجر کی سیٹ ہوتی ہے، تو اچھا مینیجر وہ ہوتا ہے جس کو ایگزیکٹ جو اسیس کر سکتا ہے، اندازہ کر سکتا ہے، انتظامات کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شادی ہالوں میں لوگ جاتے ہیں تو ایگزیکٹ اسیس کر کے، آج تک آپ نے نہیں کبھی دیکھا کہ کھانا شارٹ ہوا، ٹھیک ہے، انہیں اندازاً دیہاتی قسم کے لوگ ہوں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے زائد آئیں گے، شہری قسم کے لوگ ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کمیونٹی کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں یہ اتنا کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے، اوور ایٹنگ کریں گے، درمیانہ کھائیں گے، اور وہ ایگزیکٹ ہوتا ہے، یعنی وہ اتنے بابصیرت ہوتے ہیں میرج ہالز کے یا جو بھی فنکشن ارینج کرتے ہیں۔ تو اگر ہم عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال کریں گے تو وہ ہوگا تقدیر، یعنی انہوں نے اندازہ لگایا اور انتظامات آنے والے گیسٹ کو دیکھ کر۔ تو تقدیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہر کام، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات خلق کی تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بصیر ہے، سب سے بڑا حکیم ہے، تو اس نے اس کائنات کی مخلوقات کے عنوان سے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے وسائل جو ارینجمنٹس کیے، انتظامات کیے، وہ بہت قرائن ستائش ہیں اور ہمیں اس خالق کی طرف اس کی مدح و ثنا پر مجبور کرتے ہیں کہ آکسیجن ہماری ضرورت ہے تو وہ کتنی ایکسیس میں ہے، جو بھی ہمارے یہاں کھانے کی چیزیں ہیں تو آپ فروٹ نہیں گن سکتے، دیگر چیزیں جو ہیں تو ہر چیز کا، سمندر میں اگر کوئی مچھلی ہے شارک تو اس کو کتنی غذا چاہیے، دیر از پرفیکشن ان دیز ارینجمنٹس۔ تو تقدیر قادرہ یعنی قدر کرنا، قیمت لگانا، اندازہ لگانا، انتظامات کرنا، یہ تقدیر کا لفظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے حسین تقدیر، سب سے زیادہ تقدیر پر وہ خالق ہے، وہ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح میں نے آپ کو ہوٹل کی مثال دی کہ ہوٹل کا مینیجر جو ہوتا ہے وہ تقدیر کرتا ہے، یعنی کہ وہ انتظامات کرتا ہے، اندازہ لگاتا ہے، اور آپ نے کبھی بھی دیکھا کہ وہ فنکشن فلاپ نہیں ہوا، کبھی یہ نہیں ہوا کھانا شارٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تقدیر کا لفظ تھا، اور اس سینس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تقدیر بڑے آسان طریقے سے بنائی، یہ تقدیر کا مطلب۔ اچھا، یہ جو تقدیر ہماری شروع ہو گئی ہے کہ ہمارا کوئی بندہ قتل ہو جائے وہ بھی تقدیر میں تھا، کوئی قتل کرے وہ بھی کہتا ہے تقدیر میں تھا، کوئی غلط کام کرے وہ بھی تقدیر میں تھا، کوئی اچھا کرے، تو پھر حساب کتاب آڈٹ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ تقدیر کا لفظ اس نیگیٹو، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کانوٹیشن ہوتا ہے، اس لفظ سے میننگ جو نکل رہے ہیں اور پبلک میں جو مشہور ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو اس لفظ کا کانوٹیشن کب تبدیل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بڑا احسن انداز میں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، تو پھر یہ تقدیر کا لفظ نیگیٹو، اس کی ہم ہسٹوریکلی، آپ اگر اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ لفظ امام حسین، امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد بنو امیہ نے ارادتاً رائج کیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ امام حسین کو شہید کر کے اتنا عوام کا رد عمل آئے گا اور اتنی ہمارے خلاف نفرت پھیلے گی، تو انہوں نے امام حسین کو جب شہید کیا تو ہر طرف سے ان کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی، ان کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا۔ تو انہوں نے بڑی میٹنگ کی کہ کس طرح ہم اس سے بچ سکیں، امام حسین کی شہادت سے کیسے بچیں۔ تو یہ بکاؤ مولوی جو ہوتے ہیں انہوں نے انہیں سجیسٹ کیا کہ آپ کہیں کہ یہ تقدیر میں تھا، یہ لکھا ہوا تھا، امام حسین کی
قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ وہ اتنی بے دردی سے شہید ہو جائے، اور آپ کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے ہاتھوں شہید ہو۔ یہ ساری چیزیں مطلب نہ کوئی یزید قصوروار تھا، نہ امام حسین قصوروار تھا، نہ بنو امیہ قصوروار تھے، نہ عمر ابن سعد قصوروار تھا، نہ عبید اللہ ابن زیاد قصوروار تھا، یہ سارا تو لکھا ہوا تھا۔ تو اس کو انہوں نے، چونکہ ان کے پاس گورنمنٹ تھی، وسائل تھے، تو انہوں نے مولویوں کو جمعے کے خطبوں میں اور جگہ جگہ سپیچز میں، تو انہوں نے قوم کو تقدیر پرست کیا۔ ڈاکٹر گبن نے بھی اس طرف مینشن کیا ہے کہ اسلام کا ستیہ ناس اس دن ہو گیا جب انہوں نے تقدیر کا میننگ چینج کیا، یعنی اس کا مطلب ہی تبدیل کر دیا۔ خیر، اس وقت تو پیسے ملتے تھے تقدیر کا یہ میننگ بیان کرنے کے لیے، لیکن اب شومی قسمت پاکستان میں ہمارے علماء کرام، اب تو پیسے بھی نہیں ملتے، اور یہ اس سے انسان میں بڑی سستی ہوتی۔ انہی ان کی حرکتوں کو دیکھ کر کارل مارکس کہتا ہے کہ یہ مذہبی لوگ مذہب کو افیم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ باتیں جو ہم نے کی ہیں، جیسے وہ ہمارا ایک پچھلے دنوں مفتی کہہ رہا تھا حکمران جیسا بھی ہے بن جائے تو اللہ کا امر ہے۔ او بھائی، ظالمین کے خلاف قیام کی اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ جگہ دعوت دے رہا ہے کہ قوموا للہ، اللہ کے لیے قیام کرے، طاغوت سے ٹکرا جاؤ۔ تو یہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ وہ بن گیا ہے بس وہ، اور یہ کرپشن کے مال والا کو ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کو عزت دی ہے وغیرہ، اس قسم کی تقدیر کے نیگیٹو، تو اس کے خلاف ہمیں جو ہے علماء کرام کو بھرپور رول ادا کرنا چاہیے، اور پڑھے لکھے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ تقدیر کا مطلب ہے انتظامات کرنا، قدر اسیس کرنا اور انتظامات کرنا۔ تو اللہ نے وہ انتظامات، آج سائنس بھی ہکا بکا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا پتھر میں بھی کسی کی اگر غذا ہے تو اس کے لیے انتظامات موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا کتنا حسین انتظام کیا۔ یہ تقدیر ہوتی، یہ تقدیر نہیں ہے کہ جناب ہم ٹرکوں کے نیچے آ رہے ہیں، ہم ٹریفک رول کو وائلیٹ کر کے مارے جا رہے ہیں، ہم نشہ کریں۔ ضروری بات ہے اللہ کے قوانین ہیں، سائنٹیفک، یہ تقدیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بیکٹیریا حضرت صاحب کے جسم میں داخل ہو یا مجھ جیسے گنہگار کے جسم میں داخل ہو اور وہ نمونیا کو ہوگا تو مجھے بھی نمونیا ہوگا، پیر صاحب کو بھی نمونیا ہوگا۔ وہ ایڈز کا جراثیم ہے تو وہ مرشد کو نہیں دیکھے گا، نہ مجھ جیسے گنہگار کو دیکھے گا، جو بے احتیاطی کرے گا۔ اور اس کا ایک خاص بیماریوں کے پھیلنے کے میڈیمز ہیں، مثلا ایڈز جو ہے وہ ایس ٹی ڈی ہے، سیکس کے ذریعے منتقل ہوتی ہے، ہیپاٹائٹس سی ہے وہ بلڈ کے ذریعے۔ تو یہ سائنٹیفک رول ہے۔ اب جو بلڈ کے انتقال میں احتیاط نہیں کرے گا اس کو ہیپاٹائٹس سی ہوگا، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ تہجد پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ اس سے یہ اللہ کا ایک سائنٹیفک رول، اس کو تقدیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اس قانون کو وائلیٹ کریں گے تو اس کے اثرات سے نہیں بچ سکتے۔ تو خدا را اس لفظ کو مس یوز نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد بنایا، بلکہ کتنا آزاد بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان خلیفہ ہے میرا، خلیفہ خالفہ سے، جو کسی کی چیئر پر بیٹھے، یعنی ہمیں اللہ نے بعنوان انسان اپنا نائب بنایا ہے، اپنا جانشین بنایا ہے، اور ہمیں جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کا خاصہ ہے وہ انسان کو دی ہے۔ دیکھیں یہ سائنس کی جو تخلیقات ہیں یہ انسان نے کی ہے، تو یہ طاقت جو دی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو اس لفظ کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی غلطیوں، خامیوں اور جو اللہ کے قوانین کی ہم وائلیشن کرتے ہیں ان کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ میں کسی بندے کا مرڈر کرتا ہوں، وہ میں نے کیا ہے، میں نے سوچا، دنیا کی کوئی عدالت چھوڑ دیتی ہے وہ جا کر کہے کہ نہیں مجھ سے تو اللہ نے کلیشن میں نے خریدی، پھر اللہ نے مجھے مجبور کیا، اللہ نے مجھے سچوایا قتل، پھر اللہ نے گولی چلوائی، میں نے گولی ٹریگر پر بٹن نہیں رکھا۔ تو دنیا کی کوئی مہذب عدالت یہ بات مانے گی؟ تو پلیز اس قسم کی یہ خرافات جو ہمارے معاشرے میں عام، جب ہم اپنی غلطیوں کو مانیں گے، اور جو بندہ غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے وہ اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے نا۔ اب ہم غلطی ہی نہیں مان رہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ سارا امر خدا ہے اور اللہ نے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے دنیا میں بعض اقوام یہی جنت بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم جہنم میں رہ رہے ہیں، اور ہم خوش ہیں کہ یہ تو ہماری قسمت میں ایسا۔ یہ غریب جو ترقی نہیں کرتے ان کے پیچھے یہ تقدیر کا کنسیپٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ تقدیر میں غریب ہونا، وہ کیا کہتے ہیں اس کا
سافٹ ویئر والا بل گیٹس، وہ کہتا ہے غریبوں کے ہاں پیدا ہونا جرم نہیں، غریب رہنا جرم۔ اور میں نے دیکھا ہے اگر انسان کفایت شعاری اور محنت کرے تو امیر بن سکتا ہے 100%، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اللہ نے اس کائنات کی اتنے وسیع ذرائع ہیں کہ کوئی بھی محنت کرے تو وہ امیر بن سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے قوانین ہیں، اور قوانین ہیں، انتظامات ہیں، اور ہر چیز اس کائنات کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم انگشت بدنداں ہیں، ہم حیران ہیں۔ تو ہمیں اس کو، ان وسائل کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اللہ کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں ترقی کرنی چاہیے، اور ہمارا آج ہمارے کل سے بہتر ہونا چاہیے۔ ادروائز اس کا کوئی فائدہ نہیں۔